बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। 3-4 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब को 3 खतूत लिखे गए हैं, 3 पैगामात भिजवाए गए हैं मुख्तलिफ सतहों पे, उसकी भी बात करनी है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अभी मामला वहीं का वहीं है। और वक्ती तौर पर ज़रूर इस वक्त जो रजीम है इलेक्शन चोर, उसे कुछ इत्मीनान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वक्ती मामला है। और मुस्तकिल बुनियादों पे क्या निज़ाम मुस्तहकम हो रहा है, तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। तो खैर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और उसमें तमाम की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी मौजूद थी। पार्लिमानी पार्टीज़ के नुमाइंदगान, तमाम अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और दीगर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो भी मौजूद थी। और एक खुश आइंद तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि उन्होंने एक छत के नीचे बैठ के अपनी सारी बातें की, और उसमें जो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं उनका इजहार आज पार्लिमानी पार्टी के इस खास इजलास में किया गया। उसमें निसार जट साहब ने, जरताज कुल ने, आमिर डोगर साहब ने, सलमान राजा साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने और दीगर रहनुमाओं ने, अली मोहम्मद खान साहब ने ख़ास तौर पे बहुत सारी बातें की। और उन्होंने सब ने मिलकर इस बात पे कहा कि हमारी सारी तवानाइयाँ जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं आपस में इख्तलाफात की, और एक दूसरे को गद्दार कहने के बजाय, एक दूसरे की नीयत पर शक करने के बजाय हमें अपनी तवानाइयाँ इमरान खान की रिहाई पे लगानी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे जो पॉलिटिकल गोल्स हैं उसको अचीव करना है। जाली मैंडेट हमें वापस, जाली हुकूमत को वापस करके जाली मैंडेट जिनके पास है वो हमें वापस लेना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, अवाम का हक है, जो कि हमें लेना है। एक बात जो सबकी मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्होंने कही कि हम अपनी तहरीक को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इसको मुल्क की सतह पर लेके जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, जो असीरान हैं कोट लखपत के, उनका ख़त भी ज़ेर बहस आया, जिसमें तमाम के तमाम 5 के 5 असीरान ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज और सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब ने एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी लीडरशिप को यह हिदायत की है कि वो मुज़ाकरात भी करे, मुज़ाहमत भी करे, तहरीक भी चलाए और सियासी सतह पर भी बातचीत का आगाज़ किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो पैटर्न इन चीफ़ हैं, उनसे इन सारी हमारा ख़त उनके सामने रखा जाए और उनसे बातचीत की जाए, उनसे अप्रूवल ली जाए। नंबर 1। नंबर 2, सियासी असीरान ने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए, और मुलाकातों पर पाबंदी ख़ात्मे के साथ साथ उनसे मुशावरत का अमल ताकि वक्तन फ़वक्तन जारी रहे और हर सतह पर आगे बढ़ा जाए। ये तो सियासी असीरान ने कहा। दूसरा, सियासी असीरान ने यह भी कहा है कि जो भी जब ये मुज़ाकरात शुरू हों, बातचीत का अमल शुरू हो, तो फिर कोई भी फरीक किसी को मतून न करे, और ख़ास तौर पे ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में अपनी साइड को कवर करे, और ताकि मुज़ाकरात जो हैं वो फ्रूटफुल हो सकें। और ये भी कहा सियासी असीरान ने कि मुज़ाकरात मुक़्तदरात से भी होने चाहिए और उनके साथ भी गुफ्तगू आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ख़त का सामना। दूसरा, पार्लिमानी पार्टी की तरफ से ये कहा गया, अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया कि वो रियासत को, रियासती इदारों को, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमती जो उनकी अपोजिशन है, हुक्मरान जमात को, वो कहते हैं कि जी चैलेंज करता हूँ कि आएँ और आके देखें और हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी हुकूमत गिराएं। गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, शौक से गवर्नर राज लगाएं, बहुत शौक है तो पूरा करें। हम फिर मैदान में भी हैं और वोटर भी हमारे साथ, अवाम भी हमारे साथ, और फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल, दूसरा ये कि एलामिया जारी किया गया, और मुश्तरका एलामिया में इमरान खान साहब की रिहाई और रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, ये सारी जंग लड़ने का फैसला किया गया, और अज़्म का इजहार किया गया कि पार्टी मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये तो सूरत हाल हो गई। और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी मालूमात की हद तक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त फ़ौजी सर्वे के मुताबिक 88% है, जबकि मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 93% है, और जो भी आए मेरे साथ बात करे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि सियासी क़यादत को, जो कि बाहर मौजूद है, उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत हमारे पास आए
اور ہم سے بھی مشاورت کرے، اور تاکہ میرا 42 سالہ انہوں کا میرا تجربہ ہے، باقی بھی لوگ ہیں، تو ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، اور مذاکرات اور مزاحمت اور تحریک سب ایک ساتھ چلنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ قید ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی آن بورڈ رکھا جائے تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنا ان پٹ دے سکیں۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے، افواہیں ہیں، خبریں ہیں، کوشش تو کیا ہونا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہم گرا دیں گے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر چلی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا ان کی بہنوں کے ذریعے کہ جناب وہ عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ابھی ایک اور بات بتا دوں کہ فی الوقت جو ہے اس کا امکان بھی بہت کم ہے، بہت دور دور تک اس کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس میں مخصوص نشستوں پر فیصلے پر عمل درآمد کو معطل کر دیا ہے، اور جب تک وہ پورا نہیں ہوتا، پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک صاحب کی جماعت نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور آج عوامی نیشنل پارٹی نے بھی چیلنج کر دیا ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستوں کی جو مال غنیمت ہے، لوٹا ہوا مال ہے، چوری کا مال ہے، ڈکیتی کا مال ہے، اس کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی، اور اس ڈکیتی اور چوری میں ہمیں بھی شامل کیا جائے، ہمیں حصہ کم مل رہا ہے۔ یہی بات پرویز خٹک صاحب نے کہی ہے کہ یہ چوری کا مال جو ہے اس میں ہمارا حصہ کم ہے، اس سے زیادہ بڑھایا جائے، تو اس لیے کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہنوز دلی دورست اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں عدم اعتماد کا کوئی چانس ابھی تک نہیں پایا جاتا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو خبر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ کہتے ہیں کہ چور نالو پانڈ کالی، اور جو ہے ان کو زیادہ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ جلدی اپنی وفاداریاں ثابت کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن کی اہلیہ جو ہے محترمہ، وہ 22 کے ریٹ میں جا چکی ہیں، اپنا حصہ وصول کر چکی ہیں، اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور دیگر 4 اراکین جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے باوجود مزے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن چوری انہی کے ذریعے ہوا، انہی کا دفتر استعمال ہوا، انہی کا سیکریٹریٹ استعمال ہوا، انہی کے دستخط استعمال ہوئے، تو لہٰذا ان کو خاص طور پہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ کہیں کسی کا ضمیر ہی نہ جاگ جائے، اس لیے ان کا پیٹ بھرتے رہنا چاہیے تاکہ ضمیر ان کے سوئے رہیں اور پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن نے 27 جون کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 74 مخصوص نشستیں بحال کر دی ہیں، اور اس میں نون لیگ کو 43، پیپلز پارٹی کو 14، جے یو آئی کو 12، استحکام پاکستان، مسلم لیگ کاف، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پی کو ایک نشست ملی ہے۔ تو یہ صورتحال جاری ہے جی، اور اس پہ انہوں نے سارے کا سارا، اور پھر جو کامیاب جو یہ مال غنیمت لوٹنے والی جو مخصوص نشستوں کے امیدوار تھے ان کی لسٹ بھی جاری کر دی، ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے الیکشن کمیشن اپنی وفاداریاں مسلسل ثابت کر رہا ہے، جبکہ ابھی تک کو آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی خط لکھا ہے، سنی اتحاد کونسل نے بھی پیٹیشن دی تھی، اس کو واپس کر دیا گیا، کیونکہ اصول، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کورٹ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ آئے، اور اس میں جو ججمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں 2 ججوں کے دستخط ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بنا ہے۔ اگلا کی خبر وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں شکوک و شبہات بہت پیدا کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کچھ ان کی اپنی حرکتیں بھی ہیں، کچھ ان کی اپنی نالائکیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف اکتوبر 2022 کے احتجاج کا کیس تھا جی، اور ان کے وکیل آج گئے ہیں راجہ ظہور الرسول صاحب، کافی سینئر وکیل ہیں، انہوں نے درخواست کی جج سے طاہر عباس سپرہ صاحب، ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب علی امین کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے جائیں، وہ اگلی تاریخ 10 جولائی ہے، وہ عدالت میں حاضر ہو رہیں گے، اور اشتہاری کے جو ان کے ہیں وہ اشتہار منسوخ جو ہے وہ بھی منسوخ کر دیا جائے، سرنڈر نہیں کرنا تو اشتہار منسوخ نہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ اشتہاری جب تک عدالت میں سرنڈر نہیں کرتا اشتہار منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں آنا پڑے گا ریلیف کے لیے، علی امین گنڈا پور کو عدالت آنا پڑے گا، تب بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور راجہ صاحب نے کافی کوشش کی، ظہور راجہ صاحب نے، لیکن عدالت نہیں مانی، اور ان کے
عدالت کے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رہے، اور نہ اشتہار منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ وارنٹ معطل ہو سکتے ہیں۔ علی امین کا آنا ضروری ہے، اور پولیس کو حکم دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرائیں۔ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری معطل نہیں کر رہے، اور 10 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اور دوسرا ایک اور کیس تھا، اس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلحہ و شراب برآمدگی کیس بہت پرانا ہے، اور اس میں سینئر سول جج ہیں مبشر حسن چشتی صاحب، انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، اور رایا ظہور الحسن تھا بھی وکیل تھے جی، اور انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن علی امین گنڈا پور کی عدم حاضری کے باعث 342 کا بیان بھی جمع نہیں کرایا جا سکا، اور اس میں بھی استدعا مسترد ہو گئی، اور عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 جولائی تک معطل کر دی، ملتوی کر دی۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور معاملات بدستور چل رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے جی، اور انہوں نے صدر مملکت نے جو زرداری صاحب نے ایک فرمائی ہے حرکت، اور وہ بھی کیونکہ جج صاحب جو آئینی عدالت ہے، جو نام نہاد آئینی عدالت ایک فیصلہ دے چکی ہے، حالانکہ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا جو تعین کیا گیا، اور دیگر ہائی کورٹس میں جو کیا گیا، اور اس میں پھر وہاں پہ اپنی پسند کے اپنے نامینیز جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لگایا گیا۔ خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بوگر صاحب کو چیف جسٹس کیا گیا ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جونیئر تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تب بھی جونیئر تھے، لیکن ان کی سینیورٹی کا از خود تعین کر کے، ان کو سینئر موسٹ ظاہر کر کے پہلے ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا، اور اب ان کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ پیچھے محرکات ہیں پولیٹیکل، آپ کو معلوم ہے، ان کو ایک مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ عمران خان، بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف اور ان سے جڑے ہوئے کسی شخص کو کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے، لہذا وہ اس پہ کاربند ہیں اور اپنی ڈیوٹی بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، اور چیف جسٹس صدر مملکت کو بھی لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آئین کے مطابق، جسٹس منصور علی صاحب نے کہا کہ آئین کے مطابق صدر مملکت کو مشاورت کرنا لازمی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے ججز کی سینیورٹی سے متعلق۔ آرٹیکل 200 یہ کہتا ہے، لیکن اس مسئلے میں صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی، اور آرٹیکل 200 کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے، اور جسٹس ڈوگر اور دیگر ججز کی جو سینیورٹی کا تعین کیا گیا ہے وہ درست نہیں، اور ایک ایسے وقت میں اور بھی درست نہیں کہ جب کہ فیصلہ ابھی تک ختمی نہیں ہوا، اور انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور پھر یہ کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بارے میں بھی ابھی تک حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ ساری سچویشن بتائی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کسی کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے یا نہیں، امکان بالکل نہیں ہے، شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کسی لمحے تو کچھ ہو جائے، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔